بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج پاکستان کے جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی خبر کل سامنے آئی ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے اگر ہم کرنٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے آپ کی معیشت، یعنی کہ ہماری معیشت، ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہے، وہ انسٹیبل ہے، اور ہم بہت مشکل سے اپنا سسٹم چلانے کے قابل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا ایشو گزشتہ کئی عرصے سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں اس میں دہشت گردی کی جو ریشو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی صورت میں کل وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا نیشنل ایکشن پلان کے ایپکس کمیٹی کا۔ اس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، اور اس میں تمام جو ملٹری کے لوگ تھے، تمام سربراہان تھے، وہ شریک ہوئے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، اور پاکستان کے تمام سیکرٹریز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام کے نام سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اس کے اوپر اجلاس ہوا، اور اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یعنی کہ پارلیمنٹ کو کسی بھی طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز کیسے ہوا۔ جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو اس کے خلاف امریکہ بھی اس کے خلاف آیا، اور پاکستان نے اور امریکہ نے مل کر ان کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا سوویت یونین کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے، اور امریکہ کے کہنے پر، کیونکہ امریکہ اس وقت سوویت یونین امریکہ کے ٹکر میں تھا، اور وہ اگر افغانستان میں وہ جنگ جیت جاتا تو امریکہ کے لیے خطرہ لاحق ہو جانا تھا کہ امریکہ کی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو جانی تھی۔ پاکستان اور امریکہ مل کر انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی، اور ان کو افغانستان بھیجا، اور وہاں سے پھر رشیا کے خلاف یہ لوگ لڑے۔ اس میں نہ ہی صرف پاکستان اور امریکہ شامل تھے بلکہ اس میں سعودی عرب کا بھی بڑا رول تھا۔ اب یہ جو لوگ وہاں پر گئے اور رشیا کو انہوں نے ہرایا، رشیا جب افغانستان سے نکلا تو اس کے بعد جو لوگ انہوں نے تیار کیے تھے، ٹرین کیے تھے، وہ جب واپس آئے تو ان کے پاس حل نہیں تھا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو کس چیز میں شامل کیا جائے۔ جو انہوں نے سیکھا تھا، ان کو سکھایا گیا تھا، اب وہ تو کہیں نہ کہیں پہ استعمال ہونا تھا، اور پاکستان کے پاس وہ پلین نہیں تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جب مشرف نے امریکہ کو اڈے دیے 2001 میں، امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا، اسامہ بن لادن کا مطالبہ انہوں نے کیا تھا افغان حکومت سے، اور انہوں نے جب انکار کیا تو اس کے بعد انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ جو امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا تھا، اور پھر جب ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا افغان گورنمنٹ سے تو انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملے کیے، اور افغانستان میں وہ داخل ہوا۔ پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ کو اڈے فراہم کیے، مشرف کا دور تھا، اور اس کے بعد جو افغان طالبان تھے، جو افغانستان کے لوگ تھے، وہ پاکستان کے خلاف ہوئے۔ تب سے دہشت گردی پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد پڑی، اور دہشت گردی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں کچھ آپریشنز ہوئے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ مشرف کے دور میں ہوا، پرویز کیانی کے دور میں ہوا، اس کے بعد راحیل شریف کے دور میں ہوا، پھر باجوہ کے دور میں ہوا۔ تو ان 4 جو آپریشنز تھے میجر دہشت گردی کے خلاف، تو ان آپریشنز کے بعد دہشت گردی میں کمی تو آئی، لیکن دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار اس کے اوپر بات کی تھی، دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے اوپر جو کہ پاکستان میں ہو رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، یا جن کے خلاف آپ آپریشن کرتے ہیں، یعنی کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، یا جو فاٹا کے اور افغانستان کے سرحد کے قریب جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ اصل میں پختون ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پختون کی ایک نیچر ہے، جب آپ اسے مارتے ہیں تو پھر 5 لوگ اور کھڑے ہوتے ہیں آپ کے خلاف، اور دہشت گردی کا جو حل ہے وہ آپریشن نہیں ہے۔
لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی، اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس چیز پر عمل کیا اور انہوں نے کوئی آپریشن نہیں کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ باغی تھے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور بات چیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں دہشت گردی کے ایسے واقعات سامنے نہیں آئے۔ یعنی کہ ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ دہشت گردی اگر آپ طاقت کے زور پر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی کمزور پڑ سکتی ہے، اس کی طاقت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ پھر سے ابھر جاتی ہے، وہ لوگ پھر سے آ جاتے ہیں۔ کل جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں علی امین گنڈا پور بھی شامل تھے، جس طرح کہ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ شامل تھے، اور اس میں علی امین گنڈا پور نے بھی شرکت کی۔ اور اس اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس نے اس کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کی۔ جو اس کمیٹی کا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا، جو انہوں نے کہا، علی امین نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ ان لوگوں کے سرپرست اعلیٰ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اگر کسی اور کو اس بارے میں علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو اس علاقے سے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے اوپر بات کرتے اور آپ حقائق بتاتے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا حل آپریشن نہیں ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ یہ علی امین گنڈا پور کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ اب کیا کریں گے، اور پاکستان کا جو یہ پلین انہوں نے بنایا ہے اس پر کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں ایک یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ آپریشن کب سے سٹارٹ ہونے لگا ہے، اور ایک اس کے اوپر جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، جو اس سے متاثر ہوگی، کیونکہ پاکستان نے اگر ہم بات کریں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس میں پاکستان نے 70,000 جانیں گنوائی ہیں، اور 70,000 جانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 150 ارب ڈالر کا نقصان بھی کیا ہے، جو کہ پاکستانی معیشت کو پہنچا۔ یہ تمام فیکٹ اینڈ فگرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے گا، اپنے اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔